لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المؤمنين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن مومنات، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب ضربت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان راتوں میں ایک طرف عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، دوسری طرف مولا کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے غم میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دن اور رات اللہ اور اس کے برگزیدہ بندوں کی خوشی میں خوش اور غم میں غم منائے. ظاہر ہے 19، 20 اور 21 رمضان المبارک کی وہ راتیں ہیں، وہ دن ہیں کہ جس کی 19 کی صبح میرے مولا کو ضربت لگائی گئی، اور 21 رمضان مبارک کائنات کے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہادت کے درجے پر فائز ہوئے اور دنیا سے تشریف لے گئے. عزیزان گرامی، مولا کی زندگی پر گفتگو کرنا آسان نہیں ہے، مولا کی شخصیت کو بیان کرنا آسان نہیں ہے. ایک طرف مولا کی ذاتی صفات کو بیان کرنا، دوسری طرف قرآن مجید میں مولا کی جو تعریفیں آئی ہیں، مولا کے حق میں جو بیان آئے ہیں، تیسری طرف حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا ہے، پھر تاریخ میں جو چیزیں آئی ہیں مولا کی تعریف میں، پھر اہل بیت علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے مولا کی تعریف میں. یعنی ایک طرف مولا کی ذات کی تعریفیں چاہے قرآن سے ہوں، چاہے حدیث سے ہوں، چاہے تاریخ سے ہوں، چاہے ائمہ معصومین کے اقوال سے ہوں، دوسری طرف سے مولا کے اقوال جو تربیت کے لیے ہیں، جو انسانوں کی تربیت کے لیے ہیں، جس کو نہج البلاغہ میں سمو دیا گیا ہے. اور نہج البلاغہ میں جہاں پر اقوال مولا کائنات ہیں وہاں خطبات بھی موجود ہیں اور وہاں خطوط بھی موجود ہیں. اور بڑا اچھا لگا مجھے مولانا عابد عرفانی زہر اکیڈمی کے اساتذہ میں سے ایک استاد، انہوں نے مولا کائنات کے خط کو لیا ہے اور اس کی تشریح ماہ رمضان میں فرما رہے ہیں. زہر اکیڈمی کی فیس بک پہ بھی موجود ہے اور ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. استفادہ کیجیے، دیکھیے. اس کے بعد مولا کائنات کی تاریخی اقدامات، چاہے وہ پیدائش کا متعلق ہوں، چاہے وہ بچپن کے واقعات ہوں، جوانی کے واقعات، پھر مولا کائنات جن جن جنگوں میں شریک ہوئے ان جنگوں میں مولا کائنات نے کیا کردار ادا کیا، پھر وصال رسول اکرم کے نزدیک آپ کا کیا کردار تھا، غدیر میں کس طرح سے آپ کو مولا کے طور پر معین فرمایا گیا، اعلان کیا گیا، وصال رسول اکرم کے بعد ثقیفہ میں کیا ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کے پاس کیا ہوا، اس سے پہلے کے واقعات، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 25 سال کا زمانہ گزارنا، پہلی خلافت کا دور، دوسری خلافت کا دور، تیسری خلافت کا دور، پھر تیسری خلافت کے بعد کے آخری زمانے میں جو واقعات پیش آئے، پھر آپ کی اپنی ظاہری خلافت کا زمانہ. آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، لیکن لوگوں نے آپ کی خلافت کو اس طرح سے آگے نہیں بڑھنے دیا.
اور پھر جب لوگوں کو احساس ہوا کہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے تو انہوں نے پھر مولا کائنات کو آگے بڑھایا. پھر مولا کائنات کے 4 سال اور کچھ مہینے اور پھر مولا کائنات کی شہادت. اور پھر مولا کائنات کی شہادت کے بعد مولا کائنات کے خلاف جو ظلم ہوا کیا کیا بیان کریں گے, کہاں کہاں سے بیان کریں گے. آج تک مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مظلوم ہے, اور نہیں معلوم جب تک ان کے فرزند تشریف لاتے ہیں اور ظہور فرماتے ہیں تب تک یہ مظلومیت چلتی رہے گی. کیا کوئی زمانہ آئے گا جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لوگ ویسے پہچانیں گے جیسے وہ تھے, ان کی ویسی اطاعت کریں گے جیسے وہ چاہتے تھے, ان کا ویسے ساتھ دیں گے جیسے وہ توقع رکھتے تھے, یا نہیں؟ میرا تجزیہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, ہم مولا کائنات کو اپنے اندازے سے اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم مولا کائنات کے بارے میں اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق اور اپنے فعل کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں, یا سامنے والے کو ڈاؤن کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں. ظاہر شخصیت اتنی بڑی ہے کہ کوئی بھی ان کے مقابلے میں آئے تو وہ پاش پاش ہو ہی جائے گا, تو ہم ان کی شخصیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو نیچے دکھاتے ہیں, نیچے گراتے ہیں, جو خود ایک طرح سے ظلم ہے میرے مولا پہ. میرے مولا کی شخصیت ایسی چھوٹی شخصیت نہیں ہے کہ آپ ان کو لے کر آئیں اور کچھ لوگوں کی شخصیتوں کو لے کر آئیں پہ بولے میرے مولا دیکھو کتنے بڑے. یہ بھی تاریخ کا ظلم ہے, اپنوں نے کیا. جیسے فرمایا جاتا ہے نہ اپنوں نے مولا کو پہچانا نہ غیروں نے پہچانا. اپنوں نے اس طرح سے نہیں پہچانا جس طرح مولا چاہتے تھے, غیروں نے اس طرح بھی نہیں پہچانا جیسے اللہ پہچانوانا چاہتا تھا. آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کے لیے قرآن مجید میں کیا کیا فضائل بیان کیے ہیں, کون کون سی آیات آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی وعجل فرجہم. آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ مولا کائنات کو کس طرح سے, میں چاہتا ہوں ایک ریفرنس نکال کے آپ کی خدمت میں بیان کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مولا کائنات کے لیے کس طرح سے لوگوں نے کوششیں کی مولا کو آگے بڑھائیں. بہرحال مجھے وہ مل جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولی امر معین فرمایا ہے. دیکھیں میں بعض چیزیں الگ الگ زاویوں سے ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک نئے طریقے سے مولا کائنات کو نیچے دکھانے یا مولا کائنات کو ایک ایسی شخصیت دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے مثلا ٹھیک ہے جیسے دوسرے لوگ ہیں ویسے یہ لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے. مولا کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب دیکھیں آیت کس طرح سے, انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی. اب یہ ولی کا لفظ اللہ کے ساتھ نسبت دیا گیا. انما ولیکم یہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تمہارا ولی اللہ ہے, ورسولہ اللہ کا رسول ہے, والذین آمنوا اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے, نماز قائم کی اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ رکوع میں. یہاں پر اس بات میں قطعاً کسی بھی طریقے سے
کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی ولایت کو رسول اکرم کی ولایت کے ساتھ مولا کائنات کی ولایت کو ملایا ہے. ولی کا لفظ ایک ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اپنا ایک نام، رسول کا ایک نام، اور الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، 3 صفتیں. تفسیریں ڈھونڈیے، ترجمے ڈھونڈیے، تاریخ حدیث کی کتابیں اٹھائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جس شخصیت کی طرف توجہ دلائی ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے ایک وقت آواز بلند ہوئی، ہے کوئی جو مجھے اللہ کی راہ میں مدد کرے، میری مشکل کو آسان کرے. اس آواز پر مولا کائنات نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا اور سائل کو نظر آیا کہ ایک شخص رکوع میں ہے اور وہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ میری ہاتھ اندر انگوٹھی جو اٹھا کے لے جا. وہ انگوٹھی کی قیمت 1 درہم ہو، 1 دینار ہو، 1 کروڑ درہم ہو، 1 کروڑ دینار ہو، میں اس کی کاسٹ کی بات ہی نہیں کرتا. اور ظاہر ہے کہ جو مولا رسول اکرم کے زمانے میں فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے تھے وہ 10,000 درہم یا دینار کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے. انہوں نے قطعاً جو انگوٹھی پہنی ہوگی وہ انگوٹھی بہت ہی سستی ہوگی، اس حد تک کہ وہ ناقابل فروش ہوگی. تو پھر کیا ہوا کہ مولا کائنات نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ انگوٹھی کسی حیثیت کی نہیں ہے. مولا کائنات نے یہ دیکھا کہ مانگنے والا اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوا ہے، مسجد میں آیا ہوا ہے، مسجد میں آنے کے بعد سوال کر رہا ہے. اب یاد رکھیے سوال کرنے والے کے سوال پر جواب دیں. اللہ کی صفت ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. یہ صفت الہیہ ہے اور مومنین کے اندر یہ صفت پائی جانی چاہیے. ٹھیک ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو مانگنے والے آتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط راستے میں استعمال کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم پیسے کے بجائے کوئی چیز ایسی دے دیں جو وہ کم از کم کھانے میں استعمال کر لیں. جیسے ایک زمانے میں ہم نے درخواست کی تھی بسکٹ کے ٹکی پیکس رکھ لے، دے دیں، چاہیے نہیں چاہیے، خالی ہاتھ سائل کو مت لوٹائیں. تو یہاں پر اللہ کے حبیب کو یہ اطلاع دی گئی، جبرائیل تشریف لائے کہ اے حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب، اے رسول اللہ. مسجد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کے لیے آیت نازل فرمائی ہے کہ جان لو انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اور پھر وہاں پر یہ بات کی گئی وہم راکعون، اس حالت میں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہ رکوع کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر یہ بات ہمارے لیے بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ ولایت الہیہ رسول اکرم کو منتقل ہوئی اور رسول اکرم نے وہ ولایت الہیہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو منتقل کی. اور وہ سلسلہ امامت شروع ہوا کہ جس کو آج تک ہم قبول کرتے ہیں اور جس پر آج تک ہم آگے بڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک عنوان ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک کوالٹی ہے، صفت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے
باقاعدہ طور پر بیان فرما دیا اور فرما دیا کہ دیکھو میں ہوں تمہارا ولی. اب یہاں پر ولی کے مسئلے پر ہم ایک گفتگو کر لیں. اور ولی کیا ہے؟ ولی یہ ہے صاحب اختیار. دیکھیں غدیر کے موقع پر جب اللہ کے حبیب نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ مولا ولی کے لفظ سے نکلا ہے، یعنی خود فرمایا الست اولیٰ بکم من انفسکم، میں تم سے تمہارے نفس پر اولا نہیں ہوں. پورا خطبہ ہے. پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پھر دعا فرمایا اللہم والی من والا وعاد من عادا واخذل من خذل وانصر من نصر. اگر ان دعاؤں کو دیکھیں تو آپ کو ابتدائے اسلام کے مسلمانوں کا پتہ چل جائے گا کہ رسول اکرم نے کس طرح سے غدیر میں اس بات کو واضح کر دیا گیا. تو ہم آتے ہیں اور آ کے دیکھتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ کو جب کھولتے ہیں تو ولایت کا عنوان ہمیں مل جاتا ہے. پھر ہمیں دوسرا عنوان ملتا ہے. وہ کیا ملتا ہے؟ وہ عنوان ملتا ہے اولی الامر کا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جن کو صاحب امر بنایا گیا ہے ان کی اطاعت کرو. اب یہاں پر یہ مسئلہ بہت سنگینی اختیار کرتا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ امت اسلامیہ کو اہل بیت جو ہیں ان کو ایک خاص طریقے سے معرفی کی جا رہی ہے، جو ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، ہم ٹیلی ویژن میں دیکھ رہے ہیں. اور اس آیت کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب ان سے کہہ دیجئے ہم آپ سے اجر نہیں مانگتے ہیں سوائے قربہ کی مودت. اب یہاں فرق ہے ہمارے نظریے میں، ہماری سمجھ میں اور عام مسلمان کی سمجھ میں. کیا فرق ہے؟ ہمارے اور عام مسلمان کے سمجھنے میں فرق ہے کہ کیونکہ رسول قربہ سے محبت کرتے تھے تو تم بھی محبت کرو. یہ محبت صرف اس لیے کہ وہ رسول کا خاندان تھا. یہ محبت صرف اس لیے کہ رسول کو اپنے خاندان سے محبت تھی. یا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے متعلق جو گفتگو کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ نانا کو حسنین کریمین بہت پسند تھے. نانا اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے. فاطمہ زہرا سے بیٹی سلام اللہ علیہ سے بیٹی کی حیثیت سے محبت کرتے تھے، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام سے داماد کی حیثیت سے محبت کرتے تھے. میرے پوائنٹ کی طرف توجہ رکھیے گا کہ ہمارے اہل سنت بھائی، اہل سنت محترمین جن کا ہم احترام کرتے ہیں، اختلاف تو اپنی جگہ پر رہے گا. نہ وہ ہمارے مسلک میں ضم ہوں گے، نہ ہم ان کے مسلک میں ضم. حق کی بات کرو، جس کو سمجھ آ جائے وہ قبول کر لے. دیکھیں جب رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو حضور اکرم سے پوچھا گیا قربہ سے مراد کیا ہے؟ آپ نے نام لے کے کہا میری بیٹی فاطمہ، حسن، حسین اور علی. کسی اور کو اگر داخل فرمایا ہوتا تو تاریخ میں آ جاتا. ہم شام کی تاریخوں کو نہیں مان سکتے. ہم ان تاریخوں کو نہیں مان سکتے کہ جس میں جنا حذیفہ یمانی کے اس قول پہ کہ رسول اکرم نے مجھے امانتاً یہ نام بتائے ہیں، میں ان رازوں کو فاش نہیں کر سکتا. تو کیا میرے بارے میں رسول اکرم نے کچھ فرمایا اور پھر وہاں سے ایڈیشن دیکھ لیا آج آپ نے کیا ہوا. ایڈیشن
کہ اللہ نے تو فلاں کے، وہ چیک کرنے آ رہے ہیں کہ میرا نام ہے کہ نہیں. بھئی آپ نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہو تو آپ کا نام آئے گا نا. اگر آپ نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی نہیں کیا تو آپ کا نام کہاں سے آئے گا؟ میں 1981 if I'm not mistaken 80 میں نے انٹر کمپلیٹ کیا اور اپلائی کیا 81 اور اس کا زمانہ تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا. وہاں پر ہم نے ڈاؤ مٹیریل کالج میں اپلائی کیا تھا. تو ہر روز فون کرتے تھے، ہر روز جاتے تھے کہ لسٹ آئی کہ نہیں آئی. اگر کوئی مجھے کہتا کہ لکھانی صاحب آپ نے اپلائی نہیں کیا، لسٹ میں کیوں چیک کر رہے ہیں؟ مجھے پوچھو تو آپ کا سیریل نمبر کیا ہے، میں بتاتا تھا یہ سیریل نمبر ہے. وہ چیک کرتا تھا، کہتا ہے اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں آیا. میں افسردہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا. پھر اللہ سے دعا کرتا تھا. میں نے جیسے بتایا نوروز کا وقت تھا، تحویل کا وقت تھا، جا نماز لگا کر اکیلا کراچی میں تھا، رشتہ دار سب ابو ظبی دبئی، اور قبلہ رخ بیٹھ کر وہ جو اعمال تھے وہ سب تھا، وہ سب کیا. حتیٰ اس وقت وہ گلاب کا پھول بھی پھرا، پنکھا بند، کمرہ بند. پتہ نہیں، اب میں اس کی تعویل نہیں کر سکتا، میں نہیں کہہ سکتا وہ کیا تھا کیا نہیں تھا. یہ تھا. میں نے دعا مانگی، میں نے کہا بس اب دعا قبول ہوئی. اور میں نے فون کیا، میں نے کہا سیریل نمبر بتائیں، کہ ڈاکٹر سن میں آپ کا نام آ گیا ہے. میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ڈاکٹر کے بیٹے ہونے کا کوئی تو فائدہ ہوا. میں نے اگر اپلائی ہی نہیں کیا ہوتا تو میں کیوں جا کے پوچھتا اور وہ کیوں بتاتا؟ تو یاد رکھیے گا، پوچھنے والے نے جب پوچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی اپلیکیشن تھی، کہیں کوئی چیز تھی، ورنہ 10,000 لوگ تھے. یاد رکھیے، جو انحرافات پیدا کر دیے گئے اور اس کے بعد ایسی شخصیتوں کو بڑا بنا دیا گیا کہ جس کو تاریخ میں ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا سوال ہے امت مسلمہ سے کہ وہ کون لوگ تھے جو گھاٹی پر، عقبہ پر، اردو میں عقبہ کہتے ہیں لیکن عربی کا تلفظ عقبہ ہے. کیا واقعہ تھا؟ مختصر عرض کر کے آگے بڑھوں. واقعہ یہ تھا کہ ظاہراً روم کے بادشاہ نے فوج جو ہے وہ مسلمانوں کی سرحدوں پر لگا دی تھی. حضور اکرم فوج لے کر نکلے، راستہ بھی طویل تھا، ظاہراً جنگ تبوک کا واقعہ ہے. لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ وہاں سے واپس آ جائے گا، مسلمانوں کی فوج بھی واپس آ جائے. واپسی پر فوج رسول اکرم کی ہے، اصحاب رسول اکرم کے ہیں، لیکن کچھ لوگ اصحاب رسول اکرم کے پیرائے میں منافقین تھے. میں کیوں پن پوائنٹ کروں؟ یہ منافقین پروگرام بناتے ہیں کہ اچھا موقع ہے، جب عقبہ سے گزریں گے، عقبہ کی پہاڑی کی وہ بالکل پتلی جگہ سے گزریں گے تو ہم رسول اکرم کے ناکے کو ہانک دیں گے، ناکہ گرے گا، رسول اکرم شہید ہو جائیں گے، حکومت ہماری ہو جائے گی. کون تھے آپ؟ چیک کریں نا، مجھ سے کیوں پوچھتے؟ حضور اکرم نے وہاں پر حکم دیا، عمار ادھر آؤ، حذیفہ ادھر آؤ، ان کے علاوہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا. اور جب یہ قافلہ نکلے گا تو دوسرے راستے سے جائے گا، اس راستے سے نہیں جائے گا جس راستے سے میں جا رہا ہوں جب میں آرڈر دوں گا. نہ وائرلیس ہے، نہ موبائل فون ہے. رسول اکرم قافلے کو کیسے مینج کرتے تھے؟ پھر منافقین بھی اندر چھپے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب کو میرا سلام. کتنا حوصلہ تھا آپ کا. کیا اللہ کے حبیب چہرہ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کیا اللہ کے حبیب نہیں دیکھ سکتے تھے؟ ایک وقت نہ پتا ہو اور انسان جو ہے اسے کہا جائے کہ کوئی ہے، ایک وقت چہرے نظر آ رہے، چہرے نظر آ رہے، اس کے باوجود اجازت نہیں ہے. پھر جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب یہ ہوا کہ حضور اکرم نے کہا کہ بھئی یہ
جس کو ہم چابک کہتے ہیں نا، اونٹنی کو مارنے کی خاص، وہ بھی ہاتھ میں پکڑ لو. کہا رحمت للعالمین مجھے چابک پکڑنے کا کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں میں اونٹنی کو چابک ماروں؟ وہ تو آج تک انہوں نے کیا نہیں ہے. حذیفہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. اب جناب عمار سے کہتے ہیں عمار تم اپنے خاص انداز میں میری سواری کو آگے لے جاؤ، حذیفہ تم پیچھے رہو گے اور توجہ رکھو گے جو میں حکم دوں گا وہ کر لینا. مسلمانوں کی کتابوں میں کچھ بھی نہیں. انجینئر محمد علی صاحب کی یوٹیوب کے چینل میں سن لیجئے میں کیا کہتا ہوں. اور جناب ہوا کیا کہ رسول اکرم عین اس جگہ پر جب پہنچے ہیں تو وہاں پر پیچھے سے اندھیرا گھپ ہے اور پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہے. رسول اکرم نے فرمایا حذیفہ جو گھوڑے آ رہے ہیں ان کے چہروں پر یہ چابک مارو اور ان کا راستہ بدلوا دو. عجیب صورتحال ہوئی. اب ہماری کتابوں میں ہے کہ ایک روشنی ہوئی اور جو لوگ خاص طریقے سے کھڑے تھے تاکہ اونٹنی کو یا اونٹ کو جو بھی سواری تھے رسول اکرم کی اسے ہنکا دیں اور رسول اکرم اس باریک راستے سے نیچے گر جائیں. جو گر جاتا وہ زندہ نہیں رہتا تھا. ایک روشنی آسمان سے ظاہر ہوئی اور پھر دیکھنے والے نے یعنی جناب حذیفہ یمانی نے دیکھا. اور دوسری تاریخ میں آئے اہل سنت کی تاریخ میں کہ جناب حذیفہ نے ان کے گھوڑوں کے چہروں پر چابک تیزی سے آ رہے تھے چابک مارا. کتنی ہمت ہوگی. اور وہ گھوڑے واپس چلے گئے. بہرحال اس طرح سے ہوا اس طرح سے ہوا. حذیفہ دیکھ لی تم نے شکلیں؟ ہاں یا رسول اللہ دیکھ لی. ہمارے یہاں کہ یا رسول اللہ میں نے شکلیں پہچان لی. کہا بس اب یہ تمہارے پاس امانت ہے. اور اہل سنت کے یہاں کہ حذیفہ شکلیں دیکھیں؟ کہا نہیں شکلیں تو نہیں دیکھ سکا. تم پہچانتے ہو یا میں تم کو بتا دوں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ جو سواریاں تھیں وہ میں نے دیکھ لی. میں نے جو جس پہ سوار ہو کے آئے تھے ان کو میں نے دیکھ لیا اور میں کیونکہ سواریوں کو پہچانتا ہوں اس لیے ان صاحبان کو بھی میں نے پہچان لیا. اب دیکھ رہے ہیں تاریخی واقعات کو کیسے. میں نے ان کو نہیں دیکھا میں نے سواریاں دیکھی تاکہ آتھینٹسٹی ایک لیول نیچے آ جائے. ہو سکتا ہے اس کی سواری پہ کوئی اور بیٹھ کے آیا ہو. یہاں تو کلیئر ہے جی یا رسول اللہ میں نے ایک ایک کی شکل دیکھ لی ایک ایک کا نام دیکھ لیا. فرمانے لگے حذیفہ یہ تمہارے پاس امانت ہے. اب اگر میں نے آج ٹی وی چینل پہ صرف اتنا کہہ دیا ایکسپریس انٹرٹینمنٹ میں جو عامر آن لائن کا پروگرام ہوتا ہے کہ جناب لوگ مدینہ میں حضرت حذیفہ سے آگے پوچھتے تھے حذیفہ میرا نام تو نہیں ہے. وہ بھائی تم نے اپلائی نہیں کیا تو تمہارا نام کیوں ہوگا. بس یہی مسئلہ ہے. تاریخ کی عظیم شخصیت کو اس طرح سے گرا کے بتایا گیا. کوئی پوچھنے والا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ جو 92 نیوز کی اخبار میں آئی پھر انہوں نے معافی مانگی کہ یہ آیت نعوذ باللہ ہم اور حضرت علی آپ تو ہوں گے حضرت علی نہیں ہو سکتے تھے. نشے کی بات آئی اور نماز پڑھی کچھ غلط ہو گیا ہم رسول اللہ پہ بات. عقل سے کام لو جس کو اللہ فرما رہا ہے. کون سی آیت آپ جٹلاؤ گے؟ مودۃ فی القربہ انما ولیکم اللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. باقی آیتوں کو کل اور پرسوں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو اب میں واپس آتا ہوں اس عنوان کی طرف کہ مولا کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اولی الامر معین فرمایا تھا اور مولا کائنات کے لیے یہ سسٹم رکھا تھا کہ رسول اکرم کے بعد مولا کائنات اس سسٹم کو آگے بڑھائیں گے اور آہستہ آہستہ اسلام کو پھیلایا جائے گا. ایک بار نہیں 2 بار نہیں 100 بار میں اب شاید ریپیٹ کر چکا ہوں کہ یہ حق مولا کائنات کا تھا ہے اور رہے گا. اس لیے کہ ثقیفہ کے اندر جو گفتگو ہوئی ثقیفہ کے اندر جو طریقہ کار اپنایا گیا اس میں کیا ہوا. گفتگو ہوتے ہوتے مہاجر اور انصار میں بحث چھڑنے لگی اور ایک صاحب نے دوسرے کا ہاتھ اٹھایا بولا بس میں
عمر میں بڑا ہوں، میں اس طرح سے ہوں، میں ان کو خلیفہ معین کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، تم لوگ بھی بیعت کر لو. کتنے لوگ تھے تاریخ میں دیکھ لیجئے، کتنے لوگ تھے، کون کون تھے، اور تاریخ میں ان کا کیا کیا رول رہا ہے. بہت کچھ بدلا، بہت کچھ بدلا. اگر نہیں بدلے تو مولا کائنات نہیں بدلے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات نے رسول اکرم سے فرمایا تھا. جب ماہ شعبان کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا تو وہاں پر رسول اکرم نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا، اے علی، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری ریش کو خون سے خضاب کیا جائے گا. اے علی، تمہاری ریش مبارک، الفاظ میرے، خضاب کیا جائے گا. اس وقت تم کیا کرو گے؟ میرے مولا نے بہت آہستہ اور سادے الفاظ میں فرمایا، یا رسول اللہ، اب سلامت دینی، کیا میری دین کی سلامتی کے ساتھ؟ فرمایا نام بسلامت دین. کا پھر یا رسول اللہ اب آپ یہ مت دیکھیے کہ میں کیسے صبر کروں گا، آپ دیکھیے میں کیسے شکر کروں گا. ایک شخصیت کا سب کچھ چھن جاتا ہے. زوجہ کے ساتھ کیا ہوا، خلافت کے ساتھ کیا ہوا، جو تعریف مولا کائنات کے لیے رسول اکرم نے بیان کی تھی اس کا کیا ہوا، کس طرح سے حدیثوں کو گڑھ گڑھ کے بیان کیا گیا اور مولا کی شان کو گھٹایا گیا. یہاں تک کہ پہلی 3 خلافت کے زمانے میں مسلمانوں میں کوئی جنگ نہ ہوئی اور چوتھی خلافت میں 3 جنگیں واقع ہو گئی. اشارہ آئے گا، لیکن میں اس دفعہ ایک دوسرے انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. باتیں وہی ہیں، تاریخ حقائق وہی ہیں، لیکن بیان کرنے کا انداز تھوڑا ڈیفرنٹ ہو. اور میں نے 25 سال صبر کیا اس طرح سے کہ کسی کی آنکھ میں شہتیر اور گلے میں کانٹا ہو. سوچ سکتے ہیں کیوں 25 سال صبر کیا؟ تاکہ اسلام بچ جائے. کیوں 25 سال صبر کیا؟ تاکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت ضائع نہ چلی. کتنی دیر لگتی؟ علی شمشیر نکالو نا، علی تلوار نکالو نا. بدر میں 20 سال کی عمر میں، احد میں 22 سال کی عمر میں، اور پھر آگے کی جنگوں میں علی تلوار کیوں نہیں نکالتے؟ صرف ایک وجہ سے، اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا میرے بعد بہت سے فتنے اٹھیں گے، علی تمہارے صبر کا امتحان ہوگا. اتنے فتنے اٹھیں گے، اور اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، کتنے فتنے اٹھیں گے. فتنہ یہ اٹھے گا کہ علی تمہاری زوجہ کو ضرب کیا جائے گا، تمہاری زوجہ کو مارا جائے گا. پوچھنے والے پوچھتے ہیں مولانا یہ جناب زہرا کیوں اتنا ظلم ہوا تو مولا کائنات نے کیوں مدد کی؟ مولا کائنات کو ہم باندھ کے لے جا رہے تھے، جناب زہرا دفاع فرما رہی تھی. وہ منظر کتنا شدید ہوگا کہ جب دروازے کو آگ لگائی جاتی ہے اور جناب زہرا دروازے کے پیچھے روک رہی ہیں کہ نہیں آنے دوں گی، نہیں آنے دوں گی، علی کو نہیں جانے دوں گی. اس لیے نہیں کہ میرے شوہر ہیں، اس لیے کہ زمانے کے امام ہیں، ان کی حفاظت ہونی ہے. عجیب ہے، یہاں پر ماں نے زمانے کے امام کی حفاظت کی، کربلا میں بیٹی نے زمانے کے امام کی حفاظت کی. یہاں شوہر تھے، وہاں بیٹے تھے. امام زین العابدین السلام جناب زینب کے بیٹے تھے. یہاں پر ظلم کی یہ انتہا ہے کہ گھر کو اس طرح سے تہس نہس کیا گیا اندر داخل ہو کے. پڑھیں نا تھوڑا، علماء سے کہیں، یہ تاریخیں بھی تو بتائیں نا کہ مولا کائنات کو کس طرح سے رسی سے باندھ کے لے جایا گیا، جناب زہرا کے بازوؤں کو مارا گیا. دوسری خلافت میں میں واقعہ سنا کے پھر مصائب کو نتیجے تک پہنچاتا ہوں. دوسری خلافت میں کسی نے پوچھا کہ اے علی
پہلی خلافت کے جتنے بڑے بڑے پوسٹ پہ لوگ تھے ان کو بدل دیا گیا ہے اور دوسروں کو لایا گیا ہے. اسلام کا کیا حشر ہوا ہوگا. لیکن ایک مغیرہ ہے کہ جس کو اس کی پوسٹ پہ باقی رکھا گیا ہے. تو کوئی وجہ نظر آتی ہے میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو نظر آئے. جو اس نے خدمت کی تھی خلافت کے مسئلے پر اور میری زوجہ رسول کی بیٹی زہرا کو بازوؤں پہ شمشیر کا غلاف مارا تھا، اس کے اجر کے طور پر، اس کے بدلے کے طور پر. یعنی تاریخ کتنی جلدی بھلا دی جاتی ہے اور ہم بھی طنز و تانوں میں ایسا وقت نکال دیتے ہیں کہ حقائق سامنے لاتے ہی نہیں ہیں. میرے مظلوم امام 18واں روزہ افطار فرمایا، سحر کا وقت نزدیک آیا، بار بار دروازے کی طرف آتے، باہر آسمان کی طرف دیکھتے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے اور پھر واپس اندر چلے آتے. پھر رات کے وقت فقیروں اور مسکینوں کے لیے آذوقہ کھانا بوری میں لے کر، روٹی لے کر نکلے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا آقا کہاں جا رہے ہیں؟ اس وقت تو فتنہ عروج پر ہے مدینہ کوفہ میں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے. میرے مولا نے فرمایا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں اپنا وظیفہ پورا کر لوں. میرے مولا کو آخر وقت جب گھر سے نکل رہے تھے، عجیب مرغابیوں نے ابا کا دامن تھام لیا. مولا نہ جائیے، اس لیے کہ مسجد میں وہ ہونے والا ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. مسجد وہ عمل کو دیکھنے والی ہے کہ جو تاریخ میں کبھی نہیں واقع ہوا. مولا تشریف لے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کو آخر وقت میں وصیت کرتے، بیٹی یا تو ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، ان کے پانی اور دانے کا خیال رکھنا، اور نہ انہیں آزاد کر دینا تاکہ یہ کہیں جائیں اور اپنے آذوقے کا خود انتظام کریں. آخر وقت میں بھی انسان تو انسان حیوان کے لیے بھی فکر فرما رہے. مولا گئے، ایک وقت مسجد میں گئے، شقی کو اٹھایا، شقی اٹھ، کس طرح سے سویا ہے. میرے مولا نے اس شقی کو جگایا ہے اور نماز شروع کی ہے. ایک وقت آواز آئی، فزت رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. لقد ہدمت ارکان الہدی، ہدایت کے ارکان متزلزل ہو گئے. قتل علی المرتضی، علی مرتضی شہید کر دیے گئے. میرے مولا زمین پر گرے سجدے سے، مٹی اٹھائی سر پہ ڈالی، انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسن دوڑے، امام حسین دوڑے، بابا کو سہارا دیا. بعض جگہ پر امام حسن علیہ السلام نے نماز کو پورا فرمایا اور اس کے بعد بابا کو سہارا دیا. آہستہ آہستہ ایک چادر میں ڈال کر گھر کی طرف لے جا رہے تھے. بہت فاصلہ نہیں تھا لیکن پھر بھی کہا حسن و حسین رک جاؤ، رک جاؤ، نامحرموں سے کہو واپس چلے جائیں. کہیں میرے زینب ام کلثوم نے جو آواز سنی اس کی وجہ سے وہ گریہ کر رہی ہوں گی، میرے بیٹیوں کی آواز کوئی نامحرم نہ سن لے. اصحاب مولا واپس گئے. مولا کے فرزندوں نے مولا کو اٹھایا. عباس علمدار بھی تھے، دوسرے بھی تھے. عزیزان گرامی، ایک 19 رمضان کی صبح ہے، ایک وہ 12 محرم کا سورج نکلا ہے. جناب زینب اور لٹا ہوا قافلہ کوفے کی طرف لایا جا رہا ہے. جناب زینب نے درخواست کی کہ کسی طرح سے بیٹا سجاد اس قافلے کو بازار سے نہ لے جایا جائے. جب عمر سعد نے ضد کی کہ یہیں سے جائے گا تو شاید کوفے کی طرف رخ کیا ہوگا. بابا وہ 19 رمضان کی فجر تھی، آپ نے نامحرموں کو دور کیا. میری بیٹیوں کے رونے کی آواز نامحرم نہ سنے. آئیے 61 ہجری کا عاشورہ ہے. زینب ام کلثوم
رسول زادیاں بے پردہ کربلا سے کوفہ لائی گئی، کوفہ کے بازار میں اس طرح سے لے جایا گیا کہ تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے کہ بنات رسول کو بے پردہ قجابوں پر بٹھا کر لایا گیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ تسلیما لمن۔ پڑھنے والے ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، آج رات مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، پڑھنے والے ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما دے، مسلمانوں میں اتحاد و وحدت پیدا فرما دے، دشمنان اسلام کی نابودی کے وسائل فراہم فرما دے، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ، ہم سب کو کورونا کے منفی اثرات سے محفوظ فرما دے، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، ہمیں مرحومین شہداء کے درجے بلند فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے، ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما دے، تیری عبادت کی لذت عطا فرما دے، علم عمل تقوی معرفت عطا فرما، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی زندگی میں صحت سلامتی برکت عافیت عطا فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔